بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے میرے ساتھیوں، میں آفتاب فاطمہ آپ سے مخاطب ہوں، اور ہم مل کر جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں وہ ہے خاندان کا اخلاق۔ اس کے صفحہ نمبر صفحہ نمبر 55 پر ہم پہنچ چکے تھے، اور اس کا آدھا تقریباً ہم نے اس کا مطالعہ کر لیا تھا، اور اب اگلے آدھا صفحے میں اس کا جو نیا ٹاپک ہے وہ ہے اپنے شوہر کی غلطیوں کو معاف کر دیجیے۔ لکھا ہے کہ معصوم کے علاوہ ہر انسان سے خطا اور لغزش سرزد ہوتی ہے۔ دو آدمی جو ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور چونکہ آپس میں ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہوتے ہیں، لہٰذا ایک دوسرے کی غلطیوں اور خطاؤں کو معاف کر دینا چاہیے تاکہ زندگی کی گاڑی بخوبی چلتی رہے، اور اس سلسلے میں اگر سخت گیری سے کام لیا گیا تو تعاون ناممکن ہو جائے گا۔ دو ساتھ رہنے والے انسان، دو ہمسائے، دو رفیق، دو ساتھی اور میاں بیوی کے اجتماعی زندگی میں عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے۔ اجتماعی زندگی میں سب سے خاندانی زندگی میں عفو و درگزر اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اگلا صفحہ ہے 56۔ اگر ایک خاندان کے افراد چاہیں کہ سخت گیری سے کام لیں اور ایک دوسرے کے خطاؤں پر کڑی نظر رکھیں تو ایسی حالت میں یا تو ان کی زندگی کا شیرازہ بکھر جائے گا یا ان کی زندگی بدترین طریقے سے گزرے گی۔ اگلا پیراگراف۔ خواہر عزیز، ممکن ہے آپ کے شوہر کی سے کوئی غلطی یا غلطیاں ہو جائیں۔ ممکن ہے غصے کی حالت میں آپ کی توہین کرے، یا اس کے منہ سے نامناسب الفاظ نکل جائیں، یا اپنے آپے میں نہ رہے اور مار پیٹ کر دے، یا ایک بار آپ سے جھوٹ بول دے، یا کوئی ایسا کام کرے جو آپ کو پسند نہ ہو۔ اس قسم کی خطائیں ہر مرد سے سرزد ہو سکتی ہیں، لیکن اگر آپ محسوس کریں کہ بعد میں وہ اپنے عمل پر نادم ہے تو اس کو معاف کر دیں اور اس موضوع کو نہ چھیڑیں۔ اگر وہ عذر خواہی کرے تو فوراً اس کو قبول کر لیں۔ اگر شرمندہ ہے لیکن معافی مانگنے کا روادار نہیں تو اس بات پر مصر نہ ہوں کہ اس کے جرم کو ثابت کریں، کیونکہ اس سے اس کی شخصیت کو ٹھیس پہنچے گی اور ممکن ہے وہ اس کا بدلہ لینے کے درپے ہو جائے اور آپ کی غلطیوں کو پکڑے اور انجام کا لڑائی جھگڑے اور علیحدگی تک نوبت پہنچے۔ البتہ اگر آپ خاموشی اختیار کر لیں اور اس کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیں تو آپ کا ضمیر اس کو ملامت کرے گا اور وہ اپنے کیے پر نادم و پشیمان ہوگا اور اس کی نظر میں آپ کی وقت بڑھ جائے گی اور آپ اس کے دل میں ایک عفو درگزر کرنے والی عاقل اور جانثار بیوی کی حیثیت سے جگہ پا لیں گی۔ اسے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو اپنے شوہر اور خاندان سے انس و محبت ہے، لہٰذا وہ آپ کی قدر پہچانے گا اور اس کی محبت میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بری عورت اپنے شوہر کے عذر کو قبول نہیں کرتی اور اس کی خطاؤں کو معاف نہیں کرتی۔ اگلا پیراگراف۔ کیا یہ بات افسوسناک نہیں کہ عورت اس قدر کینہ پرور ہو کہ اپنے شوہر کی ایک معمولی سی غلطی کو برداشت نہ کر سکے اور اس کے سبب شادی کے مقدس بندھن کو توڑ ڈالے۔ اگلا ٹاپک ہے شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ میل ملاپ کے ساتھ رہیے، اور اس صفحے کی آخری لائن ہے کہ زندگی کی مشکلات میں سے ایک مشکل شوہر کے رشتہ داروں سے بیوی کا اختلاف ہے۔ صفحہ نمبر 57 ہے۔ اکثر عورتیں اپنے شوہر کے ماں بہنوں اور بھائیوں سے مل جل کر نہیں رہیں اور ہمیشہ ان میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے۔ ایک طرف بیوی کوشش کرتی ہے کہ اپنے شوہر پر اس طرح سے قابض ہو جائے کہ وہ دوسروں حتیٰ کہ اپنے ماں بہن اور بھائی پہ توجہ نہ کر سکے اور اس کے تعلقات ان سے ختم کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہے، برا بھلا کہتی ہے، شوہر سے جھوٹی شکایتیں کرتی ہے، لڑائی جھگڑا کرتی ہے۔ دوسری طرف شوہر کی ماں خود کو اپنے بیٹے اور بہو کا مالک و مختار سمجھتی ہے اور وہ ہر طرح سے
اس بات کی کوشش کرتی ہے کہ اپنے بیٹے کو اپنے قابو میں رکھے اور نوبارد بہو اس کے حقوق پر قبضہ نہ جما لے۔ اسی غرض سے بہو کے کاموں میں عیب نکالتی ہے، اسے برا بھلا کہتی ہے، جھوٹ و فریب سے کام لیتی ہے، اور اس طرح مرد سوری اس طرح ہر روز آپس میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے۔ خاص طور پر اگر ایک گھر میں ساتھ رہتے ہوں، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں نادان اور ضدی ہوں تو بات بہت زیادہ بگڑ جانے کا امکان ہے، یہاں تک کہ مار پیٹ اور خودکشی تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ ساس بہو دن رات جھگڑنے اور زور آزمائی میں مشغول رہتی ہیں، لیکن پریشانی اور غم و غصہ مرد کے حصے میں آتا ہے۔ اگلا پیراگراف، اصل مشکل تو یہی ہے کہ دونوں طرف ایسے افراد ہیں کہ جن سے مرد آسانی کے ساتھ دستبردار نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف اس کی بیوی ہے جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر سینکڑوں امیدوں اور آرزوؤں کے ساتھ اس کے گھر آئی ہے تاکہ اس کی اور اس کے گھر کی مالک بن جائے۔ ضمیر کہتا ہے اس کی خوشی اور مرضی کے اسباب فراہم کروں اور اس کی حمایت کروں، اور اس کے علاوہ وہ اس کی زندگی کی دائمی شریک اور اس کی بیوی ہے، اس کی حمایت نہ کرنا مناسب نہیں۔ دوسری طرف سوچتا ہے کہ میرے ماں باپ نے سالہ سال میری خاطر تکلیفیں اٹھائیں، بڑی امیدوں اور آرزوؤں کے ساتھ مجھے پالا پوسا اور بڑا کیا، مجھے پڑھایا لکھایا، روزگار سے لگایا، میری شادی کی، اور مجھ سے توقع رکھتے ہیں کہ ضعیفی میں ان کا سہارا بنوں۔ یہ بات بھی درست نہیں کہ ان سے قطع تعلق کر لوں اور انہیں ناراض کر دوں۔ اس کے علاوہ زندگی میں ہزاروں نشیب و فراز آتے ہیں، پریشانی، دوستی، دشمنی، حادثے، موت، غرض کے طرح طرح کی مشکلیں درپیش ہوتی ہیں۔ ایسے حساس موقعوں پر حامی و مددگار کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیج نمبر 58 اور لکھا ہے کہ اور مصیبت کے وقت جو میرے کام آئیں گے وہ میری اور خاندان کی مدد و حمایت کریں گے، وہ صرف میرے ماں باپ ہی ہوں گے۔ اس وسیع دنیا میں بے یار و مددگار بن کر نہیں رہا جا سکتا۔ اپنے رشتہ دار بہترین پناہ گاہ ہوتے ہیں اور ان سے دستبردار نہیں رہا جا سکتا۔ اگلا پیراگراف ہے، اس موقع پر ایک عاقل انسان اپنے آپ کو بڑی مشکل میں گرفتار پاتا ہے اور اپنی بیوی کے بات سنے اور ماں باپ کو چھوڑ دے یا ماں باپ کی مرضی کے مطابق کام کرے اور بیوی کو رنجیدہ کر دے، اور ان میں سے دونوں باتیں اس کے لیے امکان پذیر نہیں ہوتی، اس لیے مجبور ہے کہ حتی الامکان دونوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ یہ بات بہت دشوار ہے، لیکن اگر بیوی سمجھدار اور موقع شناس ہو اور ہر دھرمی سے کام نہ لے تو یہ مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی موقع پر مرد اپنی بیوی سے، جو کہ اس سے سب سے قریب اور اس کی سب سے بڑی غمگسار ہوتی ہے، توقع کرتا ہے کہ اس مشکل کو حل کرنے میں اس کی مدد کرے۔ بہو اگر ساس کے سامنے خاکساری دکھائے، اس کا احترام کرے، اس سے محبت کا اظہار کرے، کاموں میں اس سے صلاح مشورہ لے، اس کی مدد کرے اور اس کے ساتھ نباہ کرنے کی کوشش کرے تو وہی ساس اس کی سب سے بڑی حامی و مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اگلا پیراگراف، انسان اپنے خوش اخلاقی اور اظہار محبت کے ذریعے ایک گروہ کو اپنا دوست اور ہمدرد بنا لیتا ہے۔ کیا افسوس کا مقام نہیں کہ اپنے غرور اور خود غرضی اور ہر دھرمی کے سبب ان سب محبت کرنے والوں سے ناطہ توڑ لے؟ کیا آپ کو اس بات کی فکر نہیں کہ زمانے کی نشیب و فراز، سختیوں اور پریشانیوں میں انسان کو دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے؟ ایسے وقت میں صرف اپنے عزیز و اقارب ہی کام آتے ہیں۔ کیا یہ اچھا نہ ہوگا کہ خوش اخلاقی اور میل محبت کے ساتھ اپنوں کے ساتھ مل جل کر رہیے تاکہ انس و محبت کی لذتوں کا لطف اٹھائیے، اور ایک گروہ آپ کا حقیقی معنوں میں حامی و پشت پناہ ہو؟ کیا یہ مناسب نہیں کہ غیروں کے ساتھ تو دوستی یہ ہے کہ یہ جملے کو میں دوبارہ ذرا پڑھتی ہوں۔ کیا یہ مناسب ہے کہ غیروں کے ساتھ تو دوستی نبھائیے اور اپنوں سے قطع تعلق کر لیجئے؟ تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ مصیبت کے وقت اکثر دوست انسان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہی عزیز رشتہ دار جن سے آپ نے تعلق قطع کر لیا تھا آپ کی مدد کے لیے دوڑتے ہیں، کیونکہ یہ خونی رشتے ہوتے ہیں اور انہیں آسانی سے توڑا نہیں جا سکتا۔ یہ ہے صفحہ نمبر 59۔
اگلا پیراگراف ہے کہ مثل مشہور ہے کہ اگر اپنے عزیز رشتہ دار انسان کا گوشت بھی کھا لیں تو اس کی ہڈیاں دور نہیں پھینکیں گے۔ اگلا پیراگراف، حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں انسان اپنے عزیز و اقارب سے کبھی بے نیاز نہیں رہ سکتا، خواہ مال و دولت اور اولاد رکھتا ہو، اور ان کی التفات و احترام کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہی لوگ ہر طرح سے، یعنی بریکٹ میں لکھے ہاتھ اور زبان سے اس کی مدد کرتے ہیں۔ اپنے عزیز و رشتہ دار بہتر طریقے سے دفع کر سکتے ہیں، مصیبت کے وقت سب سے پہلے وہی اس کی مدد کو دوڑتے ہیں۔ جو شخص اپنے رشتہ داروں سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے گویا وہ ایک ہاتھ ان سے کھینچ لیتا ہے، لیکن دراصل بہت سے ہاتھوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگلا پیراگراف، خواہر عزیز اپنے شوہر کی خوشنودی کے لیے، اپنے سکون و آرام کے لیے، اپنے سچے خیرخواہ اور حامی و مددگار پیدا کرنے کے لیے، اور اپنے شوہر کی محبت حاصل کرنے کی غرض سے اپنے اور اپنے شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ میل ملاپ کے ساتھ رہیے، بے جا ضد، تکبر و جہالت سے دامن بچائیے، عاقل و دانا بنیے، اپنے شوہر کی فکروں میں اضافہ نہ کیجیے، اثار و قربانی سے کام لیجیے تاکہ خدا اور اس کے بندوں کی نظروں میں آپ محبوب اور محترم بنی رہیں۔ اگلا ٹاپک ہے اپنے شوہر کے شغل اور پیشے پر اعتراض نہ کیجیے۔ ہر انسان کو کوئی پیشہ اختیار کرنا پڑتا ہے اور اپنے پیشے کے مطابق زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ ایک ڈرائیور اپنی عمر کا بڑا حصہ راستوں میں گزارتا ہے اور دوسرے لوگوں کی طرح ہر رات اپنے گھر نہیں آ سکتا۔ ایک چوکیدار بعض راتوں میں یا ہر رات چوکیداری کرتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کو کم موقع ملتا ہے کہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ فراغت اور اطمینان کے ساتھ بیٹھے یا تفریح کرے۔ ایک استاد یا دانشور جو مطالعہ کا عادی ہے مجبور ہے کہ راتوں کو مطالعہ کرے۔ آئیے ہم پہنچ گئے صفحہ نمبر 60 پر۔ بعض پیشے ایسے ہوتے ہیں جن میں زیادہ تر سفر میں رہنا ہوتا ہے۔ تیل بیچنے والے کے پاس سے تیل کی بو آتی ہے، میکینک کا لباس چکنا رہتا ہے اور اس میں سے تیل کی بو آتی ہے، کوئلہ فروش ہمیشہ سیاہ رہتا ہے، راتوں کو ڈیوٹی دینے والا مزدور مجبور ہے کہ راتوں کو کارخانہ میں جائے۔ اگلا پیراگراف ہے ایسے بہت کم پیشے ہیں جن میں مکمل طور پر سکون اور اطمینان میسر ہو۔ زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ روٹی پیدا کرنا کوئی آسان کام نہیں، مرد کے لیے ان مشکلات کو جھیلنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ البتہ ایک اور مشکل پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ہے اس سلسلے میں خاندان والوں کا عدم تعاون۔ اگلا پیراگراف، عورتیں عموماً ایسا شوہر پسند کرتی ہیں جو ہمیشہ وطن میں رہے، اول شب گھر آ جائے، فرصت کے اوقات اس کے پاس زیادہ ہوں تاکہ سیر و تفریح میں وقت گزارا جا سکے، اس کا پیشہ باعزت، صاف ستھرا اور زیادہ آمدنی والا ہو۔ لیکن افسوس کہ بہت سے مردوں کے پیشے ان کی بیویوں کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے۔ اگلا پیراگراف، خاندانی زندگی کی مشکلات کا سلسلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ ایک ڈرائیور جو مسلسل کئی دن اور کئی راتیں بیابانوں میں زحمت اٹھاتا پھرتا ہے، سینکڑوں پریشانیوں کا مقابلہ کرتا ہے، نہ ٹھیک سے سو سکتا ہے، نہ قاعدے سے کھانا کھا پاتا ہے، اور جب چند شب و روز باہر گزارنے کے بعد تھکا ہارا گھر آتا ہے تو چند گھنٹے آرام کرے اور اپنے گھروں کے حالات سے باخبر ہو تو ابھی گھر میں داخل بھی نہیں ہوتا کہ بیوی کے نالہ و فریاد اور شکایتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ مجھ بد نصیب کو ان بچوں کے ساتھ چھوڑ کر خود نہ معلوم کہاں چلے جاتے ہو۔ سارے کام مجھے تنہا انجام دینا پڑتے ہیں اور ان شیطان بچوں سے تو میں تنگ آ گئی ہوں۔ ڈرائیونگ ذرا بھی اچھا کام نہیں ہے، اپنا شغل تبدیل کر لو، میں ساری عمر اس طرح زندگی بسر نہیں کر سکتی۔ اگلا پیراگراف، بیچارہ مرد جو ان اعتراضات، شکایتوں اور ہنگاموں کے بعد تھکا ہارا پریشان حال ٹرک، بس یا ٹیکسی چلاتا ہے، اس کے مسافروں کا تو بس اللہ ہی حافظ ہے۔ صفحہ نمبر 61۔ اگلا پیراگراف، ایک ڈاکٹر جسے صبح سے آدھی رات تک طرح طرح کے مریضوں سے نمٹنا پڑتا ہے
اور اس کے اعصاب اور دماغ مسلسل کام کے سبب کافی تھک جاتے ہیں۔ اگر گھر میں بھی اسے سکون نہ ملے اور بیوی اپنی شکایتوں کا دفتر کھول کر بیٹھ جائے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ تھکے اعصاب اور پریشان دماغ کے ساتھ اپنا کام کس طرح بخوبی انجام دے سکتا ہے؟ وہ مزدور جو ساری رات سویا نہیں ہے اور کام کرتا رہا ہے، جب صبح آرام کرنے کی خاطر گھر آتا ہے، اگر یہاں بھی اسے سکون نہ ملے اور بیوی کی شکایتوں اور اعتراضات سے دوچار ہونا پڑے تو وہ دوبارہ اپنے کام کو انجام دینے کے لیے کس طرح جا سکتا ہے؟ کوشچن مارک۔ دانشور جس کا کام تحقیق اور مطالعہ کرنا ہے، اگر اس کی بیوی اس سے تعاون نہ کرے اور اس کے کاموں پر اعتراضات کرے تو وہ اپنے مشن میں کس طرح کامیاب ہو سکتا ہے؟ کوشچن مارک۔ ایسے ہی موقعوں پر عقل مند اور نادان عورت کا فرق محسوس ہوتا ہے۔ اگلا پیراگراف۔ خواہر گرامی، ہم دنیا کے تمام کاموں کو اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق چلانے پر قادر نہیں ہیں، لیکن ہم خود کو حالات کے مطابق ڈھالنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ روزی روٹی کا انتظام کرنے کے لیے آپ کا شوہر مجبور ہے کہ کوئی پیشہ اختیار کرے۔ ہر پیشہ اور کام کے کچھ اصول اور لوازم ہوتے ہیں۔ آپ چاہیں تو اپنی زندگی کے کاموں کو اس کے پیشے کے مطابق اس طرح سے ترتیب دے سکتی ہیں کہ وہ بھی سکون اور آزادی کے ساتھ اپنے کاموں کو انجام دے سکے اور آپ بھی اطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ صرف اپنے آرام و آسائش کی فکر نہ کیجیے، اپنے شوہر کے آرام کی بھی تھوڑی سی فکر کیجیے۔ دانش مندی اور اصرار سے کام لیجیے، ایک سلیقہ مند اور ہوشیار بیوی کی طرح اپنے فرائض انجام دیجیے۔ اگر آپ کے شوہر ڈرائیور ہیں اور کئی راتوں کے بعد تھکے ماندے گھر آتے ہیں تو خندہ پیشانی اور مسکراہٹ کے ساتھ ان کا استقبال کیجیے، ان سے محبت کا اظہار کیجیے تاکہ ان کی تھکن دور ہو جائے۔ بدمزگی پیدا کرنے والی باتوں سے گریز کیجیے، ان کے پیشے پر اعتراض نہ کیجیے۔ ڈرائیونگ کے پیشے میں آخر کیا برائی ہے؟ کوشچن مارک۔ صفحہ نمبر 62۔ وہ بیچارہ تو آپ کے آرام اور آسائش کی خاطر اپنے شب و روز جنگل و بیابانوں میں ڈرائیونگ کرتا پھرتا ہے، اس کی قدردانی کرنے کے بجائے آپ اس کے پیشے کی برائی کرتی ہیں۔ آپ کا یہ طرز سلوک اسے زندگی اور گھر کی جانب سے لاپرواہ بنا دیتا ہے۔ اس کے پیشے میں کوئی برائی نہیں ہے، وہ سماج کی خدمت کرتا ہے، روزی کمانے کے لیے زحمت اٹھاتا ہے۔ اگر کاہلی کرتا یا ناجائز پیشہ اختیار کر لیتا تو کیا وہ اچھا ہوتا؟ کوشچن مارک۔ اس کے کام میں کوئی برائی نہیں ہے، عیب تو خود آپ میں ہے کہ اس سے توقع رکھتی ہیں کہ وہ ہر شب گھر آ جائے اور خود کو اپنے موجودہ حالات کے مطابق تیار نہیں کرتی۔ اگلا پیراگراف۔ کیا یہ خود آپ کے حق میں بہتر نہ ہوگا کہ اس قسم کی زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں اور اس کی عادت ڈال لیں اور نہایت خوش اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزاریں، اور جب آپ کے شوہر گھر آئیں تو ان کا گرم جوشی سے استقبال کریں اور محبت بھرے لہجے میں ان کے کام اور ان کی زحمتوں کی تعریف کریں اور ان کی ہمت افزائی کریں اور مسکراہٹ کے ساتھ گھر کے دروازے تک ان کو رخصت کرنے آئیں۔ آپ کا یہ طرز عمل ان کے دل کو سارے دن مسرور شاد رکھے گا اور وہ خوش خوش گھر واپس آئیں گے، محنت و لگن کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیں گے، گھر سے ان کی دلچسپی برقرار رہے گی اور اپنا وقت باہر سیر سپاٹے میں نہیں گزاریں گے۔ ان کے اعصاب صحیح و سالم رہیں گے اور آپ کے آرام و آسائش کا انہیں اور زیادہ خیال رہے گا اور زیادہ محنت کر سکیں گے۔ اگلا پیراگراف۔ اگر آپ کے شوہر کا کام اس قسم کا ہے کہ انہیں راتوں کو ڈیوٹی دینی ہوتی ہے اور وہ آپ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اپنی رات کی نیند و آرام سب کیا ہے لکھا ہے کہ کچھ مس پرنٹ ہے، کیا ہے، آرام بیچ دیتے ہیں تو اس قسم کی زندگی کا خود کو عادی بنا لیجیے اور ناپسندیدگی کا اظہار نہ کیجیے۔ اگر تنہائی سے آپ کا دل گھبراتا ہے تو ایسا کر سکتی ہیں کہ گھر کے کچھ کاموں کو رات کے وقت انجام دیں۔ رات کے کچھ حصے میں سلائی کیجیے، کاڑھیے، بنیے، مطالعہ کیجیے۔ جب آپ کا شوہر کارخانے سے گھر آئیں تو فوراً ان کو چائے ناشتہ دیجیے، ان کے آرام کرنے کے لیے کمرہ تیار رکھیے تاکہ اپنی تھکن دور کر لیں۔ بچوں کو عادت ڈالیے کہ شور و غل نہ مچائیں اور آپ کے شوہر کے خوابگاہ کے نزدیک نہ جائیں۔ ان کو
سمجھائیے کہ تمہارے والد رات بھر سوئے نہیں ہیں، اب انہیں آرام کرنا چاہیے۔ بلکہ یہ بھی کر سکتی ہیں کہ بچے اور آپ رات میں کم سوئیں اور دن میں اپنے شوہر کے ساتھ کچھ دیر آرام کر لیں۔ ان کے آرام میں خلل نہ ڈالیے، اس بات کو مد نظر رکھیے کہ آپ کے شوہر ساری رات بیدار رہے ہیں اور دن ان کے لیے بمنزلہ شب کے ہے، اس لیے بغیر شور و غل کے انہیں آرام کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ یہ ہیں ہم صفحہ 63 پر، اور اگلا پیراگراف ہے کہ ایسے حالات میں خواتین کو اپنے پروگرام کو دو طرح سے مرتب کرنا چاہیے، ایک اپنے لیے اور اپنے شوہر کے لیے، تاکہ ماحول کشیدگی کے سبب اس کی خستہ روح اور زیادہ خستہ و مزمحل نہ ہو جائے۔ اس کے اعصاب کو صحیح و سالم رہنے دیجیے تاکہ ضروریات زندگی کی فراہمی کے لیے پوری طرح سرگرم عمل رہے۔ اس کے شغل میں عیب نہ نکالیے، اس کے پیشے میں کیا برائی ہے؟ کوشچن مارک۔ اگر بیکار ہوتا یا سستی اور کاہلی سے کام لیتا یا آوارہ گردی کرتا پھرتا تو کیا وہ بہتر ہوتا؟ کوشچن مارک۔ آپ کو تو فخر کرنا چاہیے کہ آپ کا شوہر ایسا محنتی اور جفاکش ہے جو روزی روٹی کمانے کے لیے اپنی راتوں کی نیندیں حرام کرتا ہے۔ اس کی ہمت و حوصلے کی قدردانی کیجیے، نہایت محبت اور متبسم ہونٹوں کے ساتھ اس کو دروازے تک رخصت کیجیے۔ اگلا پیراگراف۔ اگر آپ کا شوہر ڈاکٹر یا مطالعہ کا عادی اور دانشور ہے اور معاشرے کے لیے شب و روز محنت کرتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کیجیے اور ایسے قابل شوہر پر فخر کیجیے۔ اگلا پیراگراف۔ اس کا پیشہ اس قسم کا ہے کہ فرصت کے اوقات اس کے پاس زیادہ نہیں ہیں، لیکن آپ اس کے پیشے اور کام کے مطابق اپنا پروگرام ترتیب دے سکتی ہیں۔ اس سے اس بات کی توقع نہ کیجیے کہ آپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے وہ اپنے پیشے اور کام سے دستبردار ہو جائے۔ اس کو آزادی کے ساتھ اطمینان و سکون کے ماحول میں اپنے کاموں اور مطالعہ میں مشغول رہنے دیجیے۔ جس وقت وہ کام میں مشغول ہو اس وقت آپ گھر کے کاموں کو انجام دے سکتی ہیں۔ باقی وقت کتاب پڑھنے میں گزاریے اور یا اس کی اجازت سے اپنے دوستوں اور عزیزوں کے گھر ملنے چلی جائیے، لیکن یہ کوشش کیجیے کہ جب آپ کے شوہر کے آرام کا وقت ہو اس وقت آپ گھر پر موجود ہوں۔ صفحہ نمبر 64۔ پہلے سے اس کے استقبال کے لیے تیار رہیے اور جب وہ گھر میں داخل ہو تو نہایت گرم جوشی اور شیریں لہجے میں گفتگو کر کے اس کی تھکن دور کیجیے۔ اس کے کاموں پر اعتراض کر کے اس کے تھکے ہوئے اعصاب کو مزید مزمحل نہ کیجیے۔ اگر آپ صحیح طریقے سے ایک بیوی کے فرائض انجام دیں گی تو یہ چیز نہ صرف آپ کے شوہر کی عظمت و ترقی کا سبب بنے گی بلکہ اس کی سماجی خدمات میں آپ بھی برابر کی حصہ دار ہوں گی۔ ایسے فعال مردوں کی شریک حیات بننے کی صلاحیت ہر عورت میں نہیں ہوتی۔ اظہار فداکاری اور اچھے طرز سلوک سے اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کیجیے۔ اگر آپ کے شوہر کا کام اس قسم کا ہے جس میں ان کا لباس گندا ہو جاتا ہے تو اعتراض اور لعن طعن نہ کیجیے۔ یہ نہ کہیے کہ یہ گندا پیشہ ہے منتخب کیا ہے، اس کو چھوڑ دو، کیونکہ یقیناً یہ کام انہوں نے کسی وجہ اور سوچ سمجھ کر منتخب کیا ہے۔ اگلا پیراگراف۔ خاتون محترم، کسی بھی قسم کے کام میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ہاں، بیکار بیٹھے رہنا یا سستی سے کام لینا یا ناجائز کاموں کو انجام دینا عیب ہے۔ آپ کو چاہیے کہ ایسے مرد کی قدر کریں جو روزی کمانے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں اور اپنا پسینہ بہاتا ہے۔ برا بھلا کہہ کر اس کی حوصلہ شکنی نہ کیجیے اور پیشہ تبدیل کرنے کے لیے اس سے اصرار نہ کیجیے۔ یقیناً اپنے لیے مناسب سمجھ کر ہی اس کا انتخاب کیا ہے۔ اگلا پیراگراف۔ آپ کو کسب معاش اور ملازمتوں کا حال معلوم نہیں۔ آپ سمجھتی ہیں کہ شغل بدل لینا بہت آسان کام ہے۔ اصولی طور پر اس کے پیشے میں آخر کیا برائی ہے جو آپ اس کو تبدیل کرانے پر مصر ہیں؟ آخر تیل بیچنا، کوئلہ بیچنا، مشینوں اور پرزوں کی تعمیر و مرمت کرنا جیسے کاموں میں کیا برائی ہے؟ کوشچن مارک۔ فقط ایک عیب جو آپ نکال سکتی ہیں وہ لباس کا گندا ہو جانا ہے۔ اس مشکل کو بھی بہت آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے شوہر کے پاس کام کا مخصوص لباس نہیں ہے تو مناسب الفاظ میں اس سے کہیے کہ کام کے لیے ایک علیحدہ لباس استعمال کرے اور اس کے کپڑوں کو جلدی جلدی دھو کر صاف کر دیا کیجیے۔ بہرحال یہ مسئلہ اتنا اہم نہیں ہے کہ جس کے سبب علیحدگی اور طلاق تک کی نوبت آ جائے۔ بعض عورتوں
کی بہانہ بازیاں اور اعتراضات واقعی مضحکہ خیز ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 65۔ ایک عورت نے عدالت میں کہا کہ میرے شوہر نے اپنا شغل تبدیل کر لیا ہے، اس کے پاس سے تیل کی بو آتی ہے اور میں اس صورت حال سے تنگ آ چکی ہوں۔ اگلا پیراگراف ہے، اگر، اور ٹاپک بھی نیا ہے، اگر پردیس میں زندگی گزارنے پر مجبور ہوں۔ لکھا ہے، کبھی کبھی انسان پردیس میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے، سرکاری ملازم ہو، فوج، پولیس یا میونسپلٹی میں ملازم ہو، معلم ہو، تاجر ہو یا مزدور ہو، غرض کہ ملازمت کے سلسلے میں انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ ہمیشہ یا عارضی طور پر پردیس میں زندگی گزارے۔ مرد وطن سے دوری برداشت کر لیتا ہے، لیکن یہ مسئلہ بعض خواتین کے برداشت سے باہر ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے ماں باپ، عزیز و اقارب کے نزدیک رہنا چاہتی ہیں، انہوں نے جہاں اپنا بچپن گزارا ہے وہاں کے در و دیوار اور گلی کوچوں سے انہیں ایک خاص لگاؤ ہوتا ہے، اس لیے سے دوری انہیں گوارا نہیں ہوتی۔ اپنے شوہروں سے بحث کرتی ہیں اور جھگڑا کرتی ہیں کہ آخر کب تک پردیس میں زندگی گزرے گی، کب تک اپنے ماں باپ کے فراق میں مبتلا رہوں یا رہوں اپنے ماں باپ کے فراق میں مبتلا رہوں، نہ یہاں دوست آشنا ہیں، یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو، میں اب یہاں نہیں رہ سکتی، تمہارا جو دل چاہے کرو۔ اگلا پیراگراف، اس قسم کی عورتیں اس طرح کی باتیں کر کے بلا وجہ ہی اپنے شوہروں کو اذیت میں مبتلا کرتی ہیں، یہ اس قدر کوتاہ نظر ہوتی ہیں کہ اپنی جائے تولد کو ہی بہترین مقام تصور کر لیتی ہیں جہاں زندگی بسر کی جا سکتی ہے اور صرف وہیں پر خوشی میسر ہو سکتی ہے۔ اگلا پیراگراف، انسان نے اس وسیع و عریض کرۂ ارض پر اکتفا نہیں کی بلکہ کائنات کے دوسرے کروں تک پہنچ گیا ہے، لیکن تنگ نظر خواتین اپنے جائے تولد سے صرف چند میل کے فاصلے پر رہنے کو تیار نہیں، اپنے دوستوں کو چھوڑ کر پردیس میں رہنے پر تیار نہیں ہوتی، گویا اس قسم کی عورتوں کو اپنی شخصیت پر اتنا بھی بھروسہ نہیں کہ پردیس میں اپنے لیے دوست آشنا پیدا کر سکیں۔ اگلا پیراگراف، خاتون عزیز، بلند ہمتی، اثار اور عقل مندی سے کام لیجئے، صرف اپنی ہی فکر نہ کیجئے۔ آپ کے شوہر کی ملازمت اس قسم کی ہے کہ وطن سے باہر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اگر وہ سرکاری ملازم ہیں تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ جس شہر میں ان کی پوسٹنگ ہوئی ہے وہاں نہ جائیں؟ یہ ہے صفحہ نمبر 66۔ یا اگر اس کا پیشہ تجارت ہے یا مزدوری ہے اور وہ پردیس میں زیادہ بہتر طریقے سے کما سکتے ہیں تو ان کی ترقی کی راہ میں کیوں رکاوٹ ڈالتی ہیں؟ اور جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے شوہر وطن سے باہر زندگی گزارنے پر کسی سبب سے مجبور ہیں تو بلا وجہ بہانے اور اعتراضات کر کے کیوں ان کو ناراضگی اور پریشانی کے اسباب فراہم کرتی ہیں؟ جب آپ دیکھتی ہیں کہ ملازمت کے سلسلے میں انہیں کسی دوسرے شہر، دیہات یا غیر ملک میں منتقل ہونا ہے تو آپ کا فرض ہے کہ فوراً اپنی رضامندی کا اظہار کیجیے اور خوشی خوشی گھر کے ساز و سامان کی پیکنگ میں لگ جائیے اور پورے سکون و اطمینان کے ساتھ نئی جگہ کے لیے روانہ ہو جائیے۔ اپنے آپ کو اسی جگہ کا سمجھیے اور سرگرمی اور تندہی کے ساتھ اپنے زندگی کا آغاز کیجیے، اپنے ماحول اور حالات سے سمجھوتہ کرنا سیکھیے، خوش اخلاقی اور خوش بیانی کے ذریعے لوگوں کو اپنا دوست بنائیے۔ چونکہ آپ یہاں نئی ہیں اس لیے اس علاقے کے لوگوں کے عادات و اخلاق سے پوری طرح واقف نہیں، لہٰذا نئے دوستوں کے انتخاب میں احتیاط سے کام لیجیے اور اس سلسلے میں اپنے شوہر سے بھی مشورہ لیجیے۔ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کیجیے بلکہ نئے ماحول اور وہاں کے لوگوں سے آشنا ہونے اور مانوس ہونے کی کوشش کیجیے۔ ہر جگہ کے کچھ خاص خصوصیات ہوتی ہیں، آپ وہاں کے فطری مناظر یا قابل دید مقامات کی سیر کر کے اپنی تنہائی دور کر سکتی ہیں۔ مہر و محبت کا اظہار کر کے اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنائیے اور اپنے شوہر کی دلجوئی کیجیے، ان کے مشاغل اور کاموں میں ان کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ جب آپ نئے ماحول سے آشنا ہو جائیں گی تو آپ خود محسوس کریں گی کہ یہاں بھی کچھ برا نہیں بلکہ شاید وطن سے یہاں زیادہ بہتر ہے۔ نئے لوگوں میں ایسے افراد تلاش کیجیے جو پرانے دوستوں بلکہ ماں باپ اور عزیز و اقارب سے زیادہ مہربان اور ہمدرد ہوں۔ اگر قصبہ یا دیہات میں کام
قصبہ یا دیہات میں آپ کا قیام ہے جہاں شہری زندگی کی سہولتیں اور آسائش کا سامان میسر نہیں ہے، تو خود کو ان چیزوں کی قید سے آزاد کر لیجئے اور وہاں کے فطری اور صاف ستھری زندگی سے انسیت پیدا کیجئے اور اس قسم کی زندگی کی خوبیوں پر توجہ کیجئے۔ یہاں اگرچہ بجلی، پنکھا، کولر، فریج وغیرہ نہیں ہے، لیکن صاف اور تازہ آب و ہوا اور بلا ملاوٹ کی اصلی غذائیں ہیں جو شہروں میں کم میسر ہوتی ہیں۔ پکی سڑکیں اور ٹیکسی نہیں ہے، لیکن گاڑیوں اور کارخانوں کے دھواں اور شور و غل سے آپ محفوظ ہیں۔ یہ ہم ہیں صفحہ نمبر 67 پر، اور یہیں پر ہم اس کا اختتام کرتے ہیں اور باقی ہم چلیں تھوڑے سے 2 پیراگراف رہ گئے ہیں اس ٹاپک کے، اس کو یہیں پہ ختم جلدی سے کر لیتے ہیں تاکہ آڈیو بڑی نہ ہو جائے۔ تو اگلا پیراگراف ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آس پاس کے لوگوں کی زندگیوں میں نظر ڈالیے، دیکھیے کس طرح معمولی کچے مکانوں میں نہایت خوشی اور اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور شہری زندگی کی لوازمات اور خوبصورت محلوں کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے۔ ان کی ضروریات اور محرومیوں کو دیکھیے، اور اگر آپ کوئی خدمت انجام دے سکتی ہیں تو اس سے ہرگز دریغ نہ کیجیے۔ اپنے شوہر سے بھی سفارش کیجیے کہ ان کی آسائش اور فلاح و بہبود کے لیے کوشش کریں۔ اگلا پیراگراف، اگر آپ دانش مندی سے کام لے کر اپنے فرائض پورے کریں تو نہایت سکون اور آرام کے ساتھ پردیس میں زندگی گزار سکتی ہیں اور اپنے شوہر کی ترقی میں معاون ہو سکتی ہیں۔ ایسی صورت میں آپ نہایت شریف اور باوقار خاتون اور ایک وفادار بیوی کی حیثیت سے پہچانی جائیں گی، اور آپ کے شوہر اور دوسروں کی نظروں میں آپ کی عزت اور محبت بڑھ جائے گی، اور اس کو خدا کی خوشنودی بھی حاصل اور آپ کو خدا کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی۔ یہاں پہ ہمارا یہ ٹاپک ختم ہو گیا اور ہم صفحہ نمبر ہیں 67 پر، اور انشاءاللہ اگلے آڈیو میں اگلے ٹاپک سے آغاز کریں گے۔ اللہ حافظ۔